اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا میں جو وارد ہوئی ہے اس میں ہم پروردگار عالم سے 3 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار، کہ پروردگار عالم آج کے دن تو ہمیں نیک بندوں کی موافقت عطا فرما، یعنی ان کے رفاقت اور دوستی عطا فرما۔ اور دوسری چیز وجنبنی فیہ موافقت الاشرار، اور پروردگارہ تو آج کے دن ہم کو شریروں یعنی برے لوگوں کی دوستی سے محفوظ رکھ۔ وآوِنِی فیہ برحمتک الی دار القرار، اور میرے معبود تو آج کے دن ہم کو اپنی رحمت کے ذریعے سے آخرت تک پہنچا دے، یعنی وہاں پر دار القرار جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر سکون عنایت فرما۔ بِإِلٰہِیَتِکَ یا الہ العالمین، اپنی ربوبیت کے وسیلے سے اے عالمین کے پروردگار۔ آج اس میں دعا میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے دوستی، اچھے لوگ اور برے لوگ، کس کو اپنا دوست بنائیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوست بہت مہم ہے کہ انسان کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان اپنی دوستی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی اچھا ہے، اور جن کے ساتھ وہ بیٹھ رہا ہے اگر وہ برے ہیں تو وہیں سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ انسان بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک اچھا دوست بہت اہم ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک شعر میں کہ فارسی میں شعر ہے، تا توانی بو گریز از یار بد بدتر بود از مار بد، کہ جب تک ہو سکتا ہے برے دوستوں سے بچو، کیونکہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مار بد تنہا ترا بر جاں زند و یار بد بر جانو بر ایما زند، کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ صرف تمہاری جان کو لے گا، تمہاری حملہ کرے گا، زہر سے تمہیں مار دے گا، نہیں تمہارے جسم کو اور تمہاری جان کو نقصان پہنچائے گا، لیکن برا دوست تمہارے جان اور ایمان دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یعنی اتنا برا ہے برا دوست۔ اللہ اچھے لوگوں کی صحبت ہم کو عطا فرمائے، اور انسان خود اپنے اختیار سے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وہ دیکھے کہ کون سے دوست ہیں کہ جن کی مجھے رفاقت کرنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور کن لوگوں سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو ائمہ علیہ السلام سے سمجھیں۔ آئیے حدیثوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کون ہے جس سے دوستی کریں، کون ہے جس سے دوستی نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کس کو اپنا دوست بنائیں، اور معیار بتایا کہ جب دوست یعنی جو تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس کا معیار کیا ہے، کون تمہارا دوست ہو سکتا ہے اور کون تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ من احبک نہاک، جو تمہیں دوست رکھے گا، نہاکا وہ تمہیں برائیوں سے روکے گا، ومن ابغضک، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا، جو تم سے نفرت رکھے گا، اغراک، وہ تمہیں برائیوں کی طرف تشویق دلائے گا۔ نہیں، امام نے ایک معیار بتا دیا کہ دیکھو جو تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہیں دوست رکھتا ہے، جو تمہیں پسند کرتا ہے، وہ کون ہوتا ہے۔ اگر برائیوں سے تمہیں روکے تو سمجھ جاؤ یہ تمہارا اچھا دوست ہے، یہ تمہارے سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں برائیوں کی طرف تشویق دلائے، مثلا خود بھی برے کام کرے اور تمہیں بھی اس طرف لے جائے اور تشویق کرے کہ آؤ کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ فلاں، اگر انسان برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ ظاہراً آپ معاشرہ اس کو دوست کہیں، لیکن وہ دوست نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں۔ ابھی انسان کو معلوم نہیں ہوگا، جب اس سے اس کا ایمان چھن جائے گا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے برے دوستوں کی وجہ سے اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب کر لی،
مجھے دنیا میں بھی میری سرزنش ہوئی اور مرنے کے بعد میرا یہ حال ہوا. کن وجہ سے؟ برے دوستوں کی وجہ سے. اس لیے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو برے دوستوں کی صحبت سے بچاتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام نے راستہ بتایا کس کو اپنا دوست بنائے، کس کو اپنا دوست نہ بنائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال ایک عطر کی، یعنی خوشبو، یہ جو ہم عطر لگاتے ہیں، اس سے دی ہے. فرماتے ہیں کہ اچھے دوست جو ہم نشین ہے، آپ کا جو ساتھی ہے، وہ ایک عطر بیچنے والے کی طرح ہے. عطر بیچنے والے کی طرح کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ تمہیں کچھ نہیں بھی دے گا تو کم سے کم اس عطر کی جو خوشبو ہے وہ تم تک پہنچا دے گا. وہ عطر کی خوشبو کم سے کم تم تک پہنچ جائے گی. اگر اس نے کچھ بھی نہیں دیا تو اس خوشبو کو تم تک پہنچا دے گا. اگر ایک اچھا دوست جو ہے، وہ ہم نشین جو ہے، بھلے ہی وہ ظاہراً تمہارے کچھ کام نہ آئے، لیکن کیونکہ وہ اچھا ہے تو ضرور اس کی نیکی تم تک پہنچے گی. یہ دوسرے مقام پر مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برے دوستوں کی ہم نشینی سے اور برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچو، کیونکہ برا دوست اپنے ہم نشین کو، جو اس کے دوست ہوتا ہے، برے دوست اپنے ہم نشین یعنی جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور اپنے یار کو اور اپنے دوست کو نابودی کی طرف لے جاتا ہے. ظاہراً آپ دیکھتے ہیں، انسان خود غور کرے کہ میرے برے دوستوں نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا. اپنی بری عادتوں کو دیکھے کہ میں نے کون سی بری عادت کس دوست سے لی ہے. اب انسان بہرحال ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یا میں نے کسی کو برائی کی طرف تو نہیں لگایا. یہ ایک معیار امام بتا رہے ہیں کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ تم کو برائیوں سے روکے گا، اور برے لوگ تم کو برائیوں سے نہیں بلکہ برائیوں کی طرف تشویق کریں گے. امام نے ایک معیار یہ بتایا. ایک جگہ دوسرے مقام پہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے بتایا کہ دوست کس وقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دوست. ایک دوست کا دوست کے اوپر حق کیا ہے، کب کہا جا سکتا ہے یہ میرا دوست ہے. اس کے اندر 3 خصوصیت امام نے بیان کی. آپ فرماتے ہیں لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاہ فی ثلاث، کہ دوست اس وقت تک دوست نہیں ہو سکتا جب تک 3 خصلتیں اور 3 اس میں فضیلت نہ پائی جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ جب تک وہ 3 جگہ پر اپنے دوست کی حفاظت نہیں کر رہا، جب تک اس کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی، آپ اس کو اچھا دوست نہیں کہہ سکتا. حتی یحفظ اخاہ، جب تک وہ اپنے دوست کی حفاظت نہ کرے 3 جگہ پر. اگر وہ 3 جگہ پر اپنے دوست کی حفاظت کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ دوست ہے. اور صدیق، عربی میں جو لفظ صدیق ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے یہ صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے. صادق ہے، صدیق یعنی وہ جو سچا ہو اپنے دوست کے ساتھ. خود لفظ سے معلوم ہوتا ہے. امام پہلی چیز کہتے ہیں فی نکبت ہی، دوست اس وقت تک دوست نہیں ہوتا جب تک وہ ان 3 جگہ پر اس کی حفاظت نہ کرے. پہلی جگہ کیا ہے؟ جب دنیا سے اس سے منہ پھیر لے تو وہ اس سے منہ نہ پھیرے بلکہ اس کا ساتھ دے، اس کی حفاظت کرے. اگر پوری دنیا بھی آپ سے منہ پھیر لے تو اگر آپ کا جو سچا دوست ہوگا وہ آپ سے منہ نہیں پھیرے گا، وہ آپ کا ساتھ دے گا، برے وقت میں آپ کا ساتھ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا، جب تک دنیا اس کے ساتھ تھی، جب تک اس کا وقت اچھا تھا، اس کے دوست اس کے ساتھ رہے، جب اس پہ برا وقت آیا تو چھوڑ کر چلے گئے. یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اگر تم دیکھنا چاہ رہے ہو تمہارا دوست ہے یا نہیں، تو دیکھو کہ برے وقت میں جب دنیا تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تمہارا دوست آیا تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. دوسرا وغیبت ہی، اس کے پیٹھ پیچھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، اس کی غیبت سنتا ہے، اس سے غیبت کرتا بھی ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا. امام بتا رہے ہیں دوست اس وقت تک دوست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی اس کی برائی کرے تو اس کا دفاع کرے اور خود بھی اس کی برائی نہ کرے. یہ اچھے دوست کی علامت ہے، نہیں پیٹھ پیچھے بھی اپنی دوستی کا خیال رکھے. تیسرے جو امام نے فرمایا وفی نقبت ہی وغیبت ہی ووفات ہی، تیسری صفت دوست کی، دوست ہونے پر جو اس کی حفاظت کرے، وہ کس مقام پر؟ فی وفات ہی، یعنی جب وہ دوست اس دنیا سے چلا جائے، مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرے. ایسا نہ ہو کہ اگر دوست اس سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ دوستی کو بھول جائے، نہیں، اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرے
اور اس کی جیسے زندگی میں اس کی حفاظت کرتا تھا، یعنی اس کو اچھے ناموں سے یاد کرتا تھا، اس کے لیے اچھائی سوچتا تھا، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اپنے دوست کی حفاظت کرے. ایسا نہ ہو کہ مر گیا تو وہ اس کی غیبتیں یا اس کو برا بھلا کہنا یہ بالکل فراموش کر دے، ہدیہ ثواب بھی اس تک نہ پہنچائے. بہرحال تمام معنوں میں اس کو ہم لے سکتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کی حفاظت کرے. تو اچھے دوست کی امام نے یہ معیار بتایا ہے اور برے دوستوں سے بچنے کو کہا ہے، اور کہا ہے کہ تعاونوا، القرآن کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ زندگی میں تقویٰ اور اچھائی کی مدد کرو. تمہارا اچھا دوست ہوگا وہ ایک دوسرے کی تقوی میں مدد کریں گے. جیسے کہ شہزادی کونین کے بارے میں مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آپ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کیسا پایا، کہ نعم العون فی طاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار اور ساتھی پایا. یعنی ہمسر بھی، جو کہ ہم سفر جو ہوتا ہے انسان کا، زندگی جس کے ساتھ گزارتا ہے وہ بھی ایک اس کا دوست ہے، ایک ہم سفر ہے، ساتھ میں جو سفر کر رہا ہے اس کے، تو وہ بھی ایسا ہو. اور یہ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ تمام مصداق ہیں کہ تقوی پر مدد کرو ایک دوسرے کی. جو دوست ہوگا وہ اچھائی میں ایک دوسرے کی مدد کرے گا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور عدوان اور دشمنی کی طرف اس کی مدد نہیں کرے گا، اس سے اس کو بچائے گا. یہ تقوی کی مدد کرنا یہ دوست ہی ہے، کیونکہ دوست اپنے دوست کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے. ایک حدیث آخر میں اور پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ختم دعا، کہ مولا کائنات غالب کل غالبین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت کی ہے اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ دوستی کو منع کیا ہے آپ نے، کہ ان لوگوں کے ساتھ اے میرے بیٹے دوستی نہ کرنا. اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک و مصادقۃ الاحمق، میرے بیٹے سب سے پہلے یعنی 3-4 لوگوں کے نام بتائے، صفات بتائے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا ہے. پہلا کیا، ایاک و مصادقۃ الاحمق، اے میرے بیٹے احمق کی دوستی سے بچنا، بے وقوف جو عقل سے کام نہ لے اس کی دوستی سے بچنا. فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، کیونکہ برا دوست چاہے گا تم کو فائدہ پہنچائے لیکن نقصان پہنچا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتا. دوسرے، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، اے میرے بیٹے کنجوس سے بھی دوستی مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، کیونکہ بخیل کنجوس آدمی اس وقت تم سے دور بھاگے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی. انسان دیکھتا ہے کنجوس کبھی بھی برے وقت میں اس سے دور بھاگتا ہے، کہیں کوئی اس سے مطالبہ نہ کر لے، کوئی پیسے یا کچھ چیز نہ مانگ لے، دور بھاگتا ہے. تیسرے، ایاک و مصادقۃ الفاجر، بد کردار لوگوں کی دوستی سے بچنا. فإنہ یبیعک بالتافہ، کیونکہ وہ تم کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دے گا. اس کو نہ تو اپنی عزت کی فکر، کیونکہ وہ فاجر ہے، بد کردار ہے، جو اس انسان کو اپنی فکر نہیں، وہ دوسرے کو بھی ایسے ہی کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتا ہے. اور آخر میں امام نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے انسان کو بھی اپنا دوست نہ بنانا اور اس کی دوستی سے بچنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، وہ سراب کی مانند ہے. جیسے انسان گرمیوں میں دیکھتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے بہت دور پہ اس کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ نظر نہیں ہوتا، تو اس کو بولتے ہیں سراب. يُقَرَّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدُ وَيُبَعَّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبُ، سراب کی مانند ہوتا ہے، وہ تمہیں قریب کی چیزیں دور کر کے دکھائے گا اور دور کی چیزیں قریب کر کے دکھائے گا. تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا. ایسے ان لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھے جو زندہ ہوں، جو انسان کو اللہ کی یاد دلائیں، جو موت کی یاد دلائیں، جو اس کو قبر کی یاد دلائیں، جو اس کو آخرت کی یاد دلائیں. وہ انسان کا دوست ہے جو اس کو اچھائی کی طرف لے جائے، نہ یہ کہ خود بھی ڈوبے اور دوسرے کو بھی لے ڈوبے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں 10 بدعا پر معبود، آج کے دن کے وسیلے سے میرے معبود ہم کو اچھے لوگوں کی صحبت عنایت فرما اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام آخر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آئیے مل کر 16ویں دن کی دعا کی. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآمني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.